أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 9واں رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 16واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں قوم عاد جو سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، اس قوم کے ساتھ ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رویہ کہ ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم نے بیوقوف اور جھوٹا قرار دے کے انکار کر دیا ماننے سے۔ ہود علیہ السلام نے اپنا منصب بھی ان کو سمجھایا، بتایا کہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں، یہ رب کا پیغام ہے، لیکن نتیجتاً قوم جو ہے وہ اپنے اسی ڈگر پہ آ گئی جس پہ ساری کافر قومیں ہمیشہ رہی ہیں۔ اور وہ ڈگر کیا تھی کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہے ہم اپنے باپ دادا والا دین چھوڑ دیں، تو لہذا یاد رکھیے ہم مر سکتے ہیں لیکن باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم نے برملا کہا تھا عذاب قبول ہے، مرنا قبول ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کی مان لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے آخر پڑھا تھا جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم جو ہے ایک اللہ کی بات کریں اور باپ دادا کو چھوڑ دیں، ابائی دین سے پیچھے ہٹ جائیں، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے، مرنا گوارا ہے، عذاب برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن نہیں چھوڑنا۔ اور یہی بد دماغی کافروں میں بڑی سخت رہی ہے ابائی دین کی۔ ابو جہل نے اور نضر بن حارث دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ دین تیرا سچا دین ہے، تیری طرف سے، تیری طرف سچا دین ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ابھی تیرا بھی عذاب علیم، ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے یا دردناک عذاب دے دے۔ نہیں مانتے، یعنی بد دماغی کی انتہا دیکھو۔ جو ہے سیدھا یہ نہیں کہا کہ تیرا سچا دین تو یا اللہ پھر ساڈے واسطے بھی سانی کر دے، ساڈا بھی سینہ کھول دے، سانو بھی اطمینان دے دے، یا اللہ کو ساڈے واسطے بھی ایسی سبیل بنا دے کہ سانو تسلی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو معاملہ حل ہو جاتا۔ تو بجائے جو ہے ہدایت مانگنے کا مار پتھر پہ نہیں مانتے۔ اور قوم نے بھی کیا کہا فاتنا بما تعدنا، نہیں مانتے، جاؤ لے آؤ جو کرنا جی۔ تو یہ جو ہے رویے رسول اللہ کے ساتھ بھی پیش ہے، اور یہی رویے پہلے کافر جو ہے ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش ہے۔ اب جو ہے قوم ہود کھڑی کس جرم پہ تھی اور اس پہ عذاب کیا آیا، آج اس چیز کا تذکرہ ہے۔ ادھر آج نہیں جگہ کوئی فرمایا قد وقال، اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، دیکھ لو یقیناً واقع ہو جائے گا تم پر، آ پہنچے گا تمہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، بہت بھاری عذاب۔ ویسے رجس عام طور میں گند کو بھی کہتے ہیں، بڑا گندا بڑا برا عذاب پہنچے گا۔ وغضب، اور رب کے سخت عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ ناراض ہو جائے گا، رب کی ناراضگی بھی آج پہنچے گی، اور رب ناراض ہو گیا اور سخت عذاب ہے تو بنے گا کہ تہاڈا۔ قوم کو سمجھایا کہ جس روش پہ تم ہو اس کا انجام بہت برا ہے، اور انجام دو صورتوں میں، اللہ کی ناراضگی
اور تمہارے جرم کے اوپر جو سزا ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ اب قوم نے کیا کہا؟ بلکہ ہود علیہ السلام نے پھر قوم کا جو جرم تھا نا، پھر قوم کو کھول کے سمجھایا تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے، یہ نہ سمجھے کہ سانو تو کس نے دسیا بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے، ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، آتو جادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے؟ سمجھا میں نے کیا؟ تو جادلونا، تم جھگڑا کرتے ہو نی مجھ سے، فی اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں۔ کون سے نام؟ سمیتموہا، تم نے نام رکھے ہیں ان کے، تم نے رکھے ہیں، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے وہ نام رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل، کہ اللہ کے سوا جو جو تم نے اپنے لیے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اور ہر کام کے لیے آپ، یا مختلف کاموں کے لیے، جی بارشوں کے لیے اے کی جی اے سورج واسطے، اے کون ہے جی، اے جناب جہاں سمندری مصیبتاں ٹالن واسطے، اے مشکل کشائی کرنے واسطے، اے اولاد دین واسطے، اے سرکار جڑی جناب فلاں جی ہے جی آفات بچاؤ، ہر ایک دا الگ الگ منصب او دے مطابق انہوں نام دیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا؟ لات، منات، عزا، ہبل، حالانکہ کہا تھا ہر ایک قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کہیں لات تھا، کہیں منات تھا، تو کہیں عزا اور ہبل تھا۔ اب یہ لات کیا ہے؟ تو ہم کے نیک بندے تھے تو حاجی خدمت کرتے تھے، لیکن اب ہر ایک کو اللہ کے ناموں سے نام ان کو بنا کے دیے۔ یہ بھی بڑا سمجھنے والی بات، اللہ کے ناموں کے مطابق نام ان کو دیے۔ کیسے؟ لفظ اللہ سے لات، لفظ منان سے منات، اللہ کے لفظ عزیز کی مؤنث عزا، کہ یہ رب کے بندے ہیں جن کو اللہ عطا کرتا ہو، یہ قوم کے آگے سارے معاملے کا۔ اب لات کے اللہ ہونے کی، منات کے جو ہے وہ احسان ہے جو لوگوں کو عطا کرنے کی، اور عزا کے مشکل کشا، عزا کے مشکل دیر ہے کوئی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیا مارا تھا احد میں؟ لنا عزا والا عزا لکم، جب نے کہا کہنے لگا ہمارا مشکل کشا عزا، تمہارے پاس کوئی عزا؟ اب اس عزا غلبے والا، عزا عزت والا، غلبے والا، اختیارات والا، یعنی جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جی ساڑھے غوث اعظم ہیں کہ اللہ بھی بے بس ہو جاتا اتنے آ کے، بنائی ہے نا کرامتے کہ انہوں نے اگے رب بھی بے بس ہے، کہ عذاب دین لگے فرشتے تے غوث پاک وچ آ گئے اتنے، انہوں نے کہا میرا بندہ مرید پیچھے ہٹ جاؤ، حالانکہ انہوں نہیں پتا رب کون نبی کون، انہوں نے کیا رب نے کیا اللہ نے کیا انہوں سزا دیو، انہوں نے کیا تمہیں سمجھایا کہ میرا مرید نہیں ہے چھیڑنا، دوبارہ آپ کو گئے تو یار تیرا بندہ، رب نے کہا بچا دیو، انہیں پھر جلال چاہ گئے، انہیں کہا جانے ہو کہ میں تو انہیں تھوڑے کھولے فرشتیاں کولوں، کہندے جی غوث پاک نے تو کیا میں تاری جنت جنم سب کچھ ساڑ دیاں گا، جلال چاہ بالآخر رب نے کہا چل میرا بندہ اس کو جب معاف، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ بھی پیچھے ہٹ گیا، ایتھے عزا ہے اس کو مت منگی۔ اب یہ جرم سمجھے قرآن کی روشنی، یہ نام ہر مشرک قوم میں اپنے بزرگوں کو یہ خدائی اختیارات کے مطابق نام دیے ہیں۔ آپ 3 مقام پہ غور کیجئے گا، چوتھا پھر ہماری قوم کی حالت ہوگی۔ نمبر 1 سورہ یوسف، ایک تو یہ آ گیا کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ جو تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو کس بنیاد پر، کہ جن ہستیوں کو جو تم نے منصب دے رکھے ہیں، یہ نام ان کو جو دیے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی غوث ہے، کوئی داتا، جو بھی نام تم نے دیے، یہ تو نام تم نے ان کے رکھے ہیں،
یا تمہارے باپ دادا نے حق لینا؟ اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ لوگ ان ہستیوں کی ان چیزوں کے مالک ہیں، ان کا اختیار آتا ہے ان کی؟ اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام ہے جو تم نے رکھے تمہارے باپ دادا نے۔ حود علیہ السلام یہ بات کہی، یہی بات یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہی۔ یوسف جیل میں چلے گئے، قرآن نے مجید سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ جب کھانا کا یار تھوڑی دیر میری بات سن لو، کھانا آنے تک تو کیا کہا تھا؟ یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیرون، کہا تھا میرے جیل کے سایہ صاحب سجن اور میرے جیل کے ساتھی بات بتاؤ، دعوت دی ان کو۔ ارباب متفرقون خیرون، کیا کئی قسم کے رب، مختلف قسم مختلف رب وہ بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک زبردست اللہ کافی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھا دیا۔ ماں لگے کہ ما تعبدو، میں اب تمہارا جرم کا، تم کہاں پھنسے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے تم کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جو ہے نہیں پوجا کرتے، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر ناموں کی۔ ما تعبدون من اللہ اسماء، یہی سیم لفظ ہے وہاں بھی، سمیتموها انتم وآباؤکم، اور یہ نام رکھ لیے یا تم نے رکھے ہیں اور یا تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اگر یہ کہو نا کہ یہ جو ہستیاں مرنے والے بزرگ ہیں جن کے نام کی تم نے مورتیاں یا جن کے نام کے تم نے جو ہے یہ منصب بنا رکھے، اس کی کوئی دلیل دے دو، میں اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس قوم میں یہ جرم تھا کہ اپنے مقربین صالحین کو خدائی منصب دے کے ان کے مطابق نام رکھے ہوئے تھے، لیکن دلیل مشرکین مکہ پہ آ جائیے۔ تیسرا کام ہے مشرکین مکہ جن سے رسول اللہ کا واسطہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ نازل کر کے اصل میں یہی چیز سمجھانا مطلوب ہے کہ یہ جرم بھی سب میں کامن، قوموں کی بدماشی بھی کامن، نبیوں کے خلاف ان کے رویے بھی کامن، اور نبیوں کا صبر و استقامت بھی کامن، کہ نبیوں نے ہمت نہیں ہاری کہیں بھی، اور نتیجہ تن کامیابی فتح اللہ نے ہمیشہ نبیوں کو دی ہے۔ قومیں نہیں مانی تو پھر وہ ذلیل ہوئی ہیں اور نبیوں کو اللہ عزت سے بچا لیا۔ اور رسول اللہ کی قوم پہ آ جائیے، جو مشرک جن سے قوم سے مراد وہ لوگ جو سب سے پہلے رسول اللہ کے مخاطب تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ کا واسطہ پڑا۔ اب ان کی بات ہم نے کچھ کی سورۃ نجم میں، یہ سورۃ آراف جہاں اللہ یہ بات کہی، پھر سورۃ یوسف، اب تیسرا مقام کیا ہے؟ سورۃ النجم 27واں پارہ۔ سورہ نجم میں اللہ نے مشرکین مکہ کی عکاسی کی، ان کے جرم کی، اور انہی لفظوں سے کی۔ فرمایا کہ ان ہیا، سورہ یوسف میں ہے ما تعبدون من دون الا اسماء، اور سورہ نجم میں ہے ان ہیا الا اسماء، یہ تو نام ہے صرف، لات منات عزا، لات اللہ منات منان والا کہ جو لوگوں پہ احسان، لات جس کی جو عبادت کا حقدار ہے، اور منات جو ہے احسان کرنے والا ہے، عزیز جو مشکل کشا ہے، عزا عزیز سے عزا جو مشکل کشا ہے، قوم دا غوث اعظم ہونا تھا۔ اب کیا ہے؟ کہا ان ہی الا اسماء، یہ نام ہے، سمیتموہا، تم نے نام رکھے ہیں ان کے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل، سیم لفظ کے وہ یہ ساری بات کہ یہ جو بھی معاملات جو نام تم رکھے نا، ان ناموں کی تم پوجا کرتے ہو، اور یہ نام تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں یا تمہارے باپ دادا کے بنائے ہیں، ان ناموں پر کوئی دلیل کا تقاضا کرو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مشرکوں سے واسطہ پڑا ان کا بھی یہ جرم تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلے لوگ نقش قدم پر چلو گے اس طرح برابر ہو جس طرح جوتے کے دو تلوے برابر ہو۔ اب دیکھیے جو بھی جرم پہلی قوموں میں رہا، سارے جرم اس قوم میں آئیں گے، آپ دیکھیں اس طرح برابر ہے جوتے کے دو۔ اب ہماری امت مسلمہ رسول اللہ کی امت کا حال دیکھ لو کہ کیا یہ بھی اسی جرم میں برابر کھڑے ہیں۔ فوج شدگان ہیں، اب ان فوج شدگان کے اندر کچھ کامن اور کچھ علاقہ، یعنی کچھ وہ ہستیاں ہیں جو بین الاقوامی ہیں
اور غالب وہ ہیں جو علاقائی ہیں، سمجھے؟ جس طرح ہر قبیلے کا بت الگ تھا نا، یہاں بھی کیا ہے، ہر ایک کا داتا الگ۔ کوشتو ہے پیر کا جیلانی جو اکثر صوفیوں کا سانجا پیر، جنوب پیرانے پیر، غوث اعظم زمانہ کی سب سے بڑا مدگا۔ صرف ہمیں لفظوں پہ ترجمہ کرنا کہ یہ منصب ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کا نام کیا رکھا؟ غوث سے سب سے عظیم مدد کرنے والا۔ اور سید علی حجویری جو ہیں ان کو منصب کیا دیا؟ داتا۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ اور ساتھ دیا گنج بخش۔ گنج کہتے ہیں فارسی میں خزانے کو، بخش کا معنی ہوتا ہے دینے والا، خزانے دینے، یعنی پوریاں ادھر پہن گیا ایسے ادھر ہونے نے، گنج بخش خزانے دینے والا۔ پھر اگر کسی غریب کو کچھ چاہیے تو پھر انڈیا سے غریب نواز، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو عطا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اگلا آ جائے گا دستگیر، ہاتھ تھامنے، جڑا مشکل چ ڈگدے چ ڈبدے دا ہاتھ پھڑ لیندا۔ پھر اس کے بعد ایک منصب آ جائے گا کہ کیا یہ ہے، وہ پھر منصب منصب ہے کمام بری سرکار۔ یہ کیا ہے جی؟ ان کا کام کیا ہے؟ تقدیروں کو بدلنا ان کے کھاتے میں ہے کہ بری 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 مام بری میری کھوٹی قسمت کر دیکھ۔ یہ تقدیروں والا محکمہ ان کے پاس ہے۔ اچھا، پھر بچے دو طرح کے چاہیے ملیں گے، خوبصورت چاہیے کہ ڈیمج چاہیے۔ اگر تو سونے ستھرے سلکھنے چاہیے نے تو وہ اچھلے ملن گے۔ بابا شاہ جمال تے پتر دیوے رتے لال تے جے کو ونگے چبے وہ گجراتوں لبنے، شاہ دولہ جسے دے مولا۔ اب یہ جو بھی فوج شدگان بزرگوں کو یہ منصب دے کے اس کے مطابق لوگ ان سے مانگتے ہیں، اسی کے نام پہ اس پہ چڑھاوے ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ منصب جتنے بھی ہے، غوث اعظم، داتا، دستگیر، غریب نواز، گنج بخش جو ہے، یہ جتنے بھی منصب ہیں، کیا کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو منصب دیے؟ نام ہے نا، لوگوں نے نام رکھے نا، انہوں نے خود رکھ لیے یا ان سے پہلے ان کے باپ دادا نے نام رکھے ہیں۔ یہ اب کوئی کہے کہ اس کی دلیل دے دو، وہ قرآن پڑھو کہ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، وہ 500 سال بعد پیدا ہوئے کوئی نبی علیہ السلام تو قرآن تو مکمل ہوگی تو تھوڑا بڑا جی۔ اب کوئی دو دلیل کہ علی جویری داتا ہے، اب کوئی دو دلیل کہ اجمیر شریف والا جو ہے وہ غریب نواز ہے، اب کوئی دو دلیل کہ تقدیر بدلنے کا جو محکمہ ہے یہ مامبری سرکار کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلوں کی اگر کسی کی پوچھنی ہو کہ دل چ کی ہے تو جو ہے او کراچی او جڑا ہے گا جی پراں سیمن والا سمجھو او دے کول ہے کہ شہباز کرے پرواہ تے جانے حال دلاں دے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کا جو منصب ہے وہ اس کو دیا ہوا ہے، حالانکہ سینے کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اور یہ منصب کس کے پاس ہے؟ شہباز کرے پرواہ تے جانے حال۔ ہن دلوں کے حالات شہباز کلندر کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات جان لے؟ صحابہ تو نہیں جان سکے۔ رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیار پتہ کس سے تھا؟ زید کے بیٹے اسامہ سے۔ ایک ران پہ آپ حسن حسین کو بٹھا دیتے نا کسی کو، تو دوسری ران پہ زید کو اسامہ کو بٹھاتے تھے، اتنا پیار تھا۔ اسی لیے کچھ سفارش کرنے کو تیار نہیں تھا، لوگوں نے کہا زید کو اسامہ کو سفارش کروا، اتنا پیار سی کہ اسامہ کو ایک بندہ قتل ہو گیا، انہیں سمجھے کافر وہ بندہ سی، کلمہ پڑھے کہ میرے ڈر تو پڑے تے نبی اللہ ناراض ہے کہ میں اسامہ کو تو بندہ مار چڑے گی، میں اللہ دے بندے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ڈر نہ کلمہ پڑھیا سی۔ آپ نے فرمایا اشقاقت قلبہ تے تو او دا دل چیر کے ویکھ لیا سی کہ تیرے ڈر نہ پڑیا۔ ابن ماجہ میں جو حدیث میں لفظ ہے، آپ نے کہا حلا شقاقت قلبہ، اسامہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں میرے ڈر نہ کلمہ پڑھیا تو دل چیر کے ویکھ لینا سی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ تے میرے اختیار واسطے نہیں سی آگا، تے فرمایا چھڈیا کتھے ہی انہوں، دل چیر کے ویکھ لویں اے تیرے اختیار تے کوئی نہیں، زبان تو منن تیار کوئی نہیں، چھڈیا کتھے ہی انہوں، زبان تے تو یقین نہیں کیتا، دل ویکھنا تیرے واسطہ روک نہیں ہے، معافی کتنے ملی دیتی انہوں۔ اب کیا ہے؟ نام ہے نا۔ تو اب یہی جرم جو حود علیہ السلام کی قوم نے کیا،
جو جرم قوم یوسف کے اندر کھڑا، جو جرم رسول اللہ قریشیوں کے اندر تھا، آج مسلمان وہی کھڑا. اللہ نے اسی لیے بار بار دیکھو نا، قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، تو قرآن قصے کہانیاں نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے کہ جو جرم بیان ہوا ہے یہ دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر جرم تو نہیں ہے. ہدایت بھی آئے گی نا کہ اگر وہی جرم ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں معاف ہے وہ جرم، اور یہ جرم ہمارے اندر کھڑا ہے. لیکن عقیدت کے پردے میں کو بندہ گل کر کے ویخ لے ویسے ہی جانا کتنے ہے، اس کو مارنے تک جائیں گے. سمجھے؟ تو بہرحال، اور قوم کو اس معاملے میں ایک بات عقیدے کی سمجھ لینا، آپ نے عام آپ کو سننے کو ملے گی. وہ بات پتہ کیا ہوگی؟ وہ کہاں بات ہوگی کہ جو بزرگوں نے نا مرن تو بعد یہ ندیاں طاقت بچ جاندیاں، ان کے اختیارات بڑھ جاتے. بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک مولوی کو سنا، وہ پتہ کر کہندا ہے ساڈے بزرگاں لکھیا ہے ایویں طاقت بچ جاندیاں جویں شیر پنجے چ تاڑیا ہوئے نا تے اودی طاقت ہوندی پر اودے وس روگ نہیں ہوندا، بجا ہوندا. تے جے پنجے تو کڈ دیو تے کہندا کوئی لومڑی کوئی شے مقابلہ کر سکدی نہیں. او ذات ایویں اولیاء اللہ ہوندے نے، یہ سمجھو انسانی جسم تو نکلے نہیں تے پھر بفرے نہیں، تو جو مرضی کر لین. اچھا بھی چلو ایک منٹ بعد یہ کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. گل تو کہتی نا، اس عقیدے دی کوئی دلیل قرآن چوں رسول دی حدیث چوں؟ عقیدہ تے اللہ رسول اللہ نے دینا نا، یہ اللہ رسول کوئی دلیل ہے دی؟ کوئی دلیل کوئی نہیں، لیکن تب بھی ہم نے ساتھ. تو یہی وہ جرم ہے جو اللہ نے یہاں قوم ہود کا بیان کیا کہ یہ خود ساختہ نام ہے، کوڑو نام بنا لے، منصب بنا لے، تو اس سے منصب دی پوجا ہون رہی ہے. یہ پوچھو یار اس منصب دی دلیل کی ہو؟ سمجھے ہو؟ پھر وہی ہے جیڑی دلیل فرعون کو سی، پھر وہی دلیل ہے جیڑی ابراہیم علیہ قوم کو دلیل سی. سمجھے؟ مولانا غلام رسول سیدی بریلوی سی، شیخ الحدیث مفتی محمد اندر سے فوت ہو گیا بیچارہ. باہر انہیں بہت سارے گلاں بریلیاں دی بات مسائل تے تنقید کیتی. دیکھیں کہندا جی مینوں آپ اس گل بڑا واہ پیا کہ جدوں جواب لو قوم نو نہ ہوندا مینوں کو پتہ کہن لگ پے. کہندے جی کوئی ہمیشہ باطل قوم دا ہمیشہ ایک وتیرا رہیا ہے. کہندے کہ فرعون موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی تسی جو سارا کچھ انہاں بزرگاں کو منگدے ہو تے تہاڈی سارا کچھ سنتے نے کرنی والے نے، تے ہن سرکار دے اوتے آفت آئی آ تے اے لنگڑے لولے ہوئے نے تے پوچھ لو نا کی ہویا سی. تے کہندے تانوں پتہ سرکار گونگے نے، بول دے ہے ہی نہیں نا. سرکار بول دے اُفِّ لَکُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ، پھٹے منہ تہاڈا بھی تہاڈے معبوداں دا. یعنی اپنے نہیں دس ہے تہاڈی کی سن گے. تے اگوں قوم نے کی کیا؟ ہر ایک ونسرو آل ان کو پھڑ لو مار دیو اگ لا دیو. آ دلیل جی جو آپ کی دلیل کی ہے، پھڑ لو مار لو اگ لا دیو. تے فرعون نو جادوگر بلائے موسیٰ علیہ مقابلے چ، انہوں نے سمجھ آ گیا سچا دین کی، مسلمان ہو گئے. انہوں نے سمجھایا بھی یہ چیز نہیں ہے، مان لے ایسی. انہوں نے کہا میں تانوں مخالف سے ہاتھ پیر وڑ دیاں گا. انہوں نے کہا فق زبان تقاض جو ہوندا ہی کر لا، انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، آپ دنیا زندگی مکا لیں گا یہ نہیں جاننا. سمجھے؟ جو جواب نہیں آیا الٹا اپنے لیاتے بھی جڑے وہ بھی ہتھوں گئے تو کہنے لگا تانوں ہن وڑ دیاں گا، آ پھاڑے پھائے لا دیاں گا. کہندے ہمیشہ باطل قوم دے وتیرا ہوندا ہے، جدوں جواب نہیں نہ ہوندا کسی گل پھڑ لو مار دیو اے بھابی ہے. پھر آج دلیل ہے آ جا کے لڑ لو مار دیو گستاخ ہے بے ادب ہے بھابی ہے. پھر ایہو جے جملے نے اس تو علاوہ کچھ وس نہیں ہوندا. اے ہن حود علیہ السلام نے کی کیا کہ مایا کہ اتجادلوننی تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموها تم نے نام رکھے ہیں ان کے، تم نے و آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل. فانتظروا نہیں میں سمجھانا تھا نا، کھول کے گل بتا دی. ہون بھی نہیں نہ ماندے تو پھر کیا سی گا سانوں میرے عذاب لے آؤ. ٹھیک ہے پھر آ جائے گا عذاب ہی. پھر فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. چلو بھائی ٹھیک ہے نہیں مانتے ہوں یہی اگر تاری آخری شاید معاملہ ہے اسے بات تے آگے نہیں سانو جیسے
یہ دو ہی گلاں نے، مرنا قبول ہے مرنا نہیں، جو مرضی ہو جائے، زیادہ درمی عروج پیکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تہاڈی مرضی، پھر انتظار کرو، پھر ضابطے آئے گا جو کچھ کرتے پے ہو تسی بھی انتظار کرو، میں بھی کرنا ہے، پھر دیکھ لیا جے کیا بنتا کیا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، مایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، اس نے کہا یقیناً واقع ہو جائے گا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجزون بڑا بھاری عذاب، وغضب اور اللہ کی اور اس کی ناراضگی بھی۔ اتجادلوننی یعنی اپنے معاملے تو دیکھو، اپنے حالت تو دیکھو، اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا تم نے نام رکھ لی ہیں ان کے، تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل، فانتظروا پا تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک